السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ صدر مملکت عارف الوی ایک بار پھر سیاسی جنگ میں کود پڑے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف نظریں ہیں عمران خان صاحب کی۔ کل تحریک انصاف نے دائر کرنی تھی پٹیشن انتخابات منسوخ کیے جانے کے خلاف۔ اب وہ دائر تو نہیں ہوئی لیکن تیار ہو رہی ہے، اور تاریخ بھی آ گئی ہے انتخابات کی۔ خیبر پختونخوا کی پنجاب کی پہلے مل چکی ہوئی تھی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے نئی تاریخ دے دی ہے جو ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی۔ اب سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا تو تاریخ بدلی جائے گی، یا جو تاریخیں الیکشن کمیشن نے دی ہیں اور گورنر خیبر پختونخوا نے دی ہے 8 اکتوبر کی، یعنی قومی اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان کے 7 انتخابات کی وہ تاریخیں رہتی ہیں، یا پھر ایک نیا بحران پیدا ہوگا۔ کیونکہ بات وہیں پر آ کر ٹکتی ہے کہ سپریم کورٹ اگر اس معاملے میں مداخلت کر کے نیا کوئی فیصلہ سناتی ہے یا توہین عدالت کی طرف جاتی ہے تو بحران مزید سنگین ہوگا۔ میں نے بتا دیا تھا، پہلے بھی گزارش کی تھی کہ توہین عدالت میں اگر سپریم کورٹ جاتی ہے تو پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا۔ پھر جو ادارے انکار کر رہے ہیں انتخابات میں الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے پر، ان سب کے خلاف توہین عدالت لگے گی۔ اب جس میں الیکشن کمیشن نے تو اپنا تاریخ بھی دے دی، شیڈول بھی دے دیا تھا، مگر اداروں نے انکار کر دیا، تو الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے ساری آئینی ذمہ داری پوری کر لی۔ جب کوئی ادارہ تعاون کرنے کو تیار نہیں تھا تو انہوں نے شیڈول واپس لے لیا اور کہہ دیا کہ یہ انتخابات اب 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ اب جب سپریم کورٹ بلائے گی سب کو تو الیکشن کمیشن تو بتا دے گی کہ جی ہماری یہ تیاری تھی۔ تو اس کے بعد وزارت خزانہ سے معاملہ شروع ہوگا، وزارت داخلہ تک جائے گا، وزارت داخلہ سے وزارت دفاع تک جائے گا، اور وزارت دفاع سے لاہور ہائی کورٹ تک معاملہ جائے گا۔ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی آروز دینے سے انکار کر دیا تھا، ڈی آروز اور آروز۔ اس کی وجہ سے پھر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ بیوروکریسی سے بابو لگائے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہوا تھا، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ افسرز کا ایک پورا فہرست جاری کر دی تھی۔ کیونکہ الیکشن کمیشن نے بار بار لاہور ہائی کورٹ سے درخواست کی تھی کہ وہ جج صاحبان دیں ڈیوٹیز کے لیے۔ عدالت نے کہا تھا ہمارے پاس جج صاحبان نہیں ہیں۔ تو جب جج صاحبان نہیں ہیں تو پھر ظاہر الیکشن کمیشن نے تو اپنا تیاری کرنی تھی، تو انہوں نے بابو دے دیے۔ تو الیکشن کمیشن مکمل تیار تھا ان کے مطابق، لیکن اب انہوں نے تعاون نہیں کیا۔ تو جو حکومتی ادارے ہیں ان کے خلاف، ان میں سے بھی خاص طور پر وزارت دفاع اور پھر عدلیہ میں سے لاہور ہائی کورٹ، یہ بھی آتے ہیں اس میں کہ لاہور ہائی کورٹ نے نہیں دیے تھے، تو آروز نہیں دیے تھے، تو اس وجہ سے بھی ہمیں لگا کہ یہ جو بابو کے اوپر تو عمران خان اعتراض کر رہے تھے، وسائل ہمارے پاس نہیں، سیکیورٹی ہمارے پاس نہیں، اور جو اور اپنا آروز ہمارے پاس عدلیہ سے نہیں تھے، اور جو ہمارے پاس تھے اس پر عمران خان صاحب کا اعتراض تھا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے کیوں نہیں دیا؟ تو کیا سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کو بلائے گا؟ تو سوال بہت بڑے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر کارروائی کرے گی کہ نہیں کرے گی، یہ سب سے بڑے سوال ہیں۔ اگر مداخلت کرتی ہے سپریم کورٹ تو انجام کیا ہوگا؟ کل وہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے تازہ انکشافات سامنے آئے ہیں فروری کی ملاقات کے، لیکن ایک بار پھر آئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں ان میں کہ جی وہ جو پاکستان کے موجودہ بحران یا حالات خراب ہو رہے ہیں، ہو چکے ہوئے ہیں، جس نہج پر ملک پہنچا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار بقول باجوہ صاحب سپریم کورٹ کا آرٹیکل 63A کی تشریح کا فیصلہ ہے۔ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں جج صاحبان ڈرپوک ہیں۔ اب ایسے میں جب معاملہ عدالت میں جانا ہے ابھی انتخابات کا، تو اس سے پہلے، یعنی پی ٹی آئی اعلان کر چکی ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو اس سے پہلے باجوہ صاحب کے انٹرویو کی ایک اور قسط یا گفتگو، انٹرویو نہیں کہہ سکتے، ایک بیٹھک میں، ایک ملاقات میں گفتگو کی ایک اور قسط جو ہے وہ شاہد میتلا سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب اس کا کڑیاں بے شک اس میں ارادہ، نیت بے شک وہ نہ ہو، لیکن حسن اتفاق ہو سکتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر اب باجوہ صاحب بھی انگلی اٹھا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان ڈرپوک ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان جو ہماری سپریم کورٹ ہے اور اعلیٰ عدلیہ ہے، ان کے خاندانوں کے اندر عمران خان صاحب کی سپورٹ ہے، اور جج صاحبان ٹک ٹاکر سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ٹک ٹاک نہ ہو جائے، تو ٹک ٹاک کے ڈر سے فیصلے دے دیتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پریشر میں جج صاحبان۔ تو یہ انکشافات کا آنا اور عمران خان صاحب کی پٹیشن کا تیار ہونا، پی ٹی آئی کی، شیخ رشید صاحب نے تو جمع کروا لی پٹیشن کل، اس پر اعتراض لگایا تھا اپنا سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے، بعد میں اپنا ان کو اب سنا جائے گا، نمبر لگ جائے گا۔ علی ظفر میں نے پتہ کروایا،
ہمارے استاد محترم سعید چودھری صاحب کے بہت زیادہ تعلقات ہیں اس طرح کے معاملات یعنی عدالتی امور میں، تو ان سے میں نے پوچھا، ان سے ہی رہنمائی لی، تو انہوں نے کہا نہیں علی ظفر صاحب جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں پٹیشن، تو تیار کر رہے ہیں، آج ہفتہ ہے، آج جمع ہو جائے گی، آج نہیں ہوگی تو کل ہو جائے گی، کل نہیں ہوگی تو پرسوں ہو جائے گی، یعنی ہو جانا ہے۔ 27 تاریخ کو عمران خان صاحب نے ویسے بھی اسلام آباد جانا ہے، یعنی سوموار کو، اور آج عمران خان صاحب کا جلسہ بھی ہے لاہور میں، آج سے مطلب کہ رات گئے جلسہ شروع ہو جائے گا جب 26 تاریخ ہو جائے گی، اور پھر پرسوں یعنی 27 کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد جانا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو حفاظتی ضمانت جو 5 مقدمات میں ایک بار پھر دی ہے۔ حالانکہ جج صاحبان خود کہہ رہے تھے کہ حفاظتی ضمانت ایک بار ہوتی ہے، دوسری بار تو تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں دی گئی، لیکن بہرحال آرگومنٹس کے بعد ان سے ایک انڈرٹیکنگ لی گئی، بیان حلفی لیا گیا اور کہا گیا کہ اس بیان حلفی پر مکمل عمل کیا جائے گا، اور اس بنیاد پر عمران خان صاحب کو جو اسلام آباد میں 5 مقدمات ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کے اور مختلف اقسام کے، ان مقدمات میں ایک بار پھر ان کو حفاظتی ضمانت دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جی آپ نے 27 تک جا کر متعلقہ عدالت میں پیش ہونا ہے اور وہاں جا کر اپنی ضمانت کروانی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اسلام آباد ویسے بھی جانا ہے، اور ممکن ہے کہ سوموار کو یا پھر آج ہفتہ ہے، پٹیشن دائر تو ہو سکتی ہے، تو آج ہی پٹیشن دائر کر دی جائے، اور ویسے بھی ہفتہ ہو، جمعہ ہو، اتوار ہو، آدھی رات ہو، جب بھی تحریک انصاف والے کوئی پٹیشن لے کر جاتے ہیں ان کی پٹیشن انٹرٹین ہوتی ہے۔ جس فیصلے کا حوالہ جنرل باجوہ دے رہے ہیں آرٹیکل 63A کی تشریح کا، اس فیصلے وہ تھا جو اپنا شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، جو شہباز شریف کہہ رہا ہوں، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کے بعد اسی فیصلے کی تشریح کے تحت ہی شام کو گئی تھی پی ٹی آئی، حمزہ شہباز کو الیکٹ کر دیا گیا تھا، رات کو پی ٹی آئی گئی تھی لاہور سپریم کورٹ کی رجسٹری میں، اور سپریم کورٹ کی رجسٹری میں جج صاحبان آ گئے ہوئے تھے، بلکہ جج صاحبان تو پہلے گئے تھے، پہنچے ہوئے تھے، پٹیشن والے بعد میں پہنچے ہوئے تھے، تو وہ ظاہر ہے وہ اس طرح بھی ہوتا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے مطلب ہو سکتا ہے آج عدالت، ویسے تو سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے فیصلے کا دن ہوتا ہے، ہائر جوڈیشری میں معمول کے مقدمات نہیں چلتے، لیکن ایمرجنسی کے کیس کے طور پر ہو سکتا ہے آج ہی درخواست پٹیشن جمع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے آج ہی سن لی جائے، کوئی پتہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ تو بہرحال اب ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جو اپنا الیکشن کمیشن نے، وہ جو پٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن نے جو منسوخ کیا الیکشن پنجاب کا 8 اکتوبر تک لے گئے، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پٹیشن پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا دائر کرنے کا، لیکن پٹیشن دائر ہونے سے پہلے صدر مملکت جو ہیں عارف علوی صاحب وہ میدان میں آ گئے، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے، اور خط لکھ کر ان کو کہا ہے کہ جی آپ کے جو ادارے ہیں اور صوبائی حکومتیں، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اور وفاقی حکومت کے ادارے، وہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کی معاونت نہیں کر رہے، ان کو ہدایت کریں کہ معاونت کریں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وزیر اعظم توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے متعلقہ حکام کو کہیں کہ وہ انتخابات کے لیے تعاون کریں۔ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی صورتحال اور مستقبل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لہٰذا وفاقی اور صوبائی حکومتیں انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہنے کی ہدایت کی جائے ان کو۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ جو 2021 کے جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 150 ممالک سے 145 نمبر پر تھا، اس سال اقدامات سے اس انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی مزید نیچے آئی ہے۔ اب اگر تحریک انصاف والے صدر مملکت ہیومن رائٹس کی بات کریں تو بندہ ہنسنے کو دل کرتا ہے۔ آج کل عمران خان صاحب روزانہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو لکھ رہے ہیں۔ اپنے دور میں انسانی حقوق کی تنظیموں کو عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ خونی لبرلز۔ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے عمران خان صاحب، یہ خونی لبرلز آ جاتے ہیں بات کرنے، ان کو کیا پتہ۔ معصوم بچیوں کا جب ریپ ہو رہا ہوتا تھا، بات ہوتی تھی، حکومت کے اوپر سوال اٹھائے جاتے تھے، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی عورتیں کپڑے اگر ٹھیک نہیں پہنیں گی، تنگ کپڑے پہنیں گی تو مرد روبوٹ تو نہیں ہوتا، اس پر تنقید کرتے تھے تو کہتے تھے خونی لبرلز۔ تو اب وہ وہی خونی لبرلز کے لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنی پوری کی پوری جماعت کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو کہ آپ ان خونی لبرلز کے پاس جائیں اور بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا جمہوریت، ہیومن رائٹس کے ایشوز، خواتین کے ایشوز، بچوں کے ایشوز، اس پر تحریک انصاف والے بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے، یا تو پھر عملی طور پر ثابت کریں کہ وہ سدھر گئے ہیں، انہوں نے اپنے جو خیالات سے ان سے رجوع کر لیا ہے۔ اگر رجوع کر لیا ہوتا تو پھر عمران خان صاحب 4 نیوز کو جو انٹرویو دے رہے تھے، طالبان
اور وہاں پر خواتین کے حقوق کے متعلق جب سوال ہوتا ہے تو عمران خان صاحب آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی مجھ سے زیادہ طالبان کو کوئی نہیں جانتا۔ اینکر کہتا ہے بھائی ٹو دی پوائنٹ، سوال کا جواب دو، سوال کا جواب نہیں دیتے، ادھر ادھر کر دیتے ہیں، کیٹیگورک اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے نا واضح، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دو ٹوک مخالفت نہیں کرتے ان اقدامات کی جن اقدامات کی وجہ سے افغان مائیں بہنیں بچیاں جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی ہیں، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں وہاں پر۔ تو اگر عمران خان صاحب اپنے خیالات سے رجوع کر چکے ہوتے تو پھر انٹرویو میں سیدھی سیدھی بات کر لیتے۔ تو لہٰذا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر صدر مملکت نے لکھا ہے توہین عدالت کا، صدر مملکت نے لکھا ہے انسانی حقوق کا، تو ان کے پاس تو انسانی حقوق کی کوئی چیز، انسانی حقوق کے احترام کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کم از کم تحریک انصاف والوں کے پاس، نہ صحافت کی نہ جمہوریت کی۔ اب جمہوریت کی اگر صدر مملکت بات کریں دعائی دے تو یہ وہ شخصیت ہیں صدر مملکت جنہوں نے منتخب وزیر اعظم سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، شہباز شریف سے، جنہوں نے منتخب کابینہ سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، جنہوں نے گورنر خیبر پنجاب کے کہنے پر، عمر سرفراز چیمہ کے کہنے پر پنجاب کے منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، اور مجبوراً پھر عدالت کو راجہ پرویز اشرف جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کو کہنا پڑا کہ حلف لیں۔ تو یہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسک چیز یہ ہے کہ معاملہ جو ہے تصادم کی طرف جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں جو پرسوں تقریریں ہوئی ہیں، پرسوں ترسوں، اور پھر سوموار کو جو ہونی ہے، اور عدالت کے اندر، عدالت کے اوپر جو تحفظات ہیں حکومت کے، مطلب کل عمران خان صاحب کو ایک بار پھر حفاظتی ضمانت مل جانا، جج صاحب خود کہہ رہے تھے، ہم نہیں کہہ رہے، جج صاحب جو سماعت کر رہے تھے وہ خود کہہ رہے تھے کہ تاریخ میں ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی مقدمے میں ایک ہی ملزم کو دوبارہ حفاظتی ضمانت دی جائے۔ حفاظتی ضمانت کیا ہوتی ہے؟ ملزم جاتا ہے عدالت میں، کہتا ہے بڑی عدالت میں، کہتا ہے جی میرے اوپر یہ مقدمات ہیں، میں وہاں تک جا کر عدالت سے ضمانت کروانا چاہ رہا ہوں، مجھے خوف ہے کہ مجھے عدالت کا سامنا نہیں کرنے دیں گے، مجھے اٹھا لیا جائے گا، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، لہٰذا مجھے حفاظتی ضمانت دی جائے، میں قانون کا سامنا کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت پوچھے کتنے دنوں میں، کہتی ہفتہ یا 10 دن جو ملزم کہتا ہے، اس کے مطابق اکارڈنگلی عدالت کو ٹائم دے دیتی ہے۔ عمران خان صاحب کو 24 تک عدالت پہلے حفاظتی ضمانت اسی بنیاد پر جو میں کہہ رہا ہوں دے چکی ہوئی تھی، نہیں گئے، ادھر نہیں گئے، ایک بار پھر حفاظتی ضمانت کے لیے آ گئے۔ تو جب عدالت نے پھر حفاظتی ضمانت دے دی تو عدالت کے اس فیصلے کے اوپر سوال تو کیے جا رہے ہیں، حکومت کرے گی، اٹھائے گی۔ تو اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے، یہ جو الیکشن والا معاملہ ہے، اس میں شیخ رشید صاحب کی پٹیشن میں نے آپ کو بتا دی، وہ ہو گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی جو پٹیشن ہے وہ علی ظفر نے تیار کر لی ہوگی، تو آ جائے گی، آج یا کل میں آ جائے گی۔ تو جب اس کے اوپر سماعت شروع ہوگی تو اس کے بعد حالات جو ہیں وہ پتہ چلے گا کہ کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ تصادم بالکل آمنے سامنے، یوں بالکل وہ جو تھا نا بال ٹو بال، آئی ٹو آئی، یوں سامنے بالکل آنکھوں میں ملا کر دو ادارے کھڑے ہوئے، ایک حکومت دو ادارے، بلکہ ایک بڑا ادارہ ایک ظاہر ہے پارلیمنٹ کے سامنے سپریم کورٹ تو کوئی ادارہ نہیں ہے نا، سپریم کورٹ بالکل ایک عدالت ہے، لیکن سپریم تو پارلیمنٹ ہے۔ تو جب پارلیمنٹ بولتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، تو لہذا معاملہ جو ہے وہ اب پارلیمنٹ کی طرف میں جائے گا۔ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ انتخابات ایک وقت میں ہونے چاہیے۔ اگر پارلیمنٹ ڈیسیجن کر لیتی ہے، کوئی قانون میں ترمیم کر لیتی ہے، تو پھر سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا کرے گی؟ اور سپریم کورٹ کے لیے امتحان یہ ہے، بقول قمر جاوید باجوہ کے ٹک ٹاک سے ڈرتے ہیں، تو اگر فرض کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے ایک فیصلہ حکم جاری کر دیا تھا، الیکشن کمیشن کے مطابق حالات سازگار نہیں ہیں، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اب یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ جانے، الیکشن کمیشن جانے، ہمارا ایک آرڈر ہو چکا ہوا ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ سپریم کورٹ یہ کہہ دے، جس کا ایک امکان موجود ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی بوچھاڑ ہوگی ان کے اوپر، وہ حملے کریں گے۔ اور ایک اور چیز میں جلسوں کی بات کر رہا تھا، عمران خان صاحب کا جلسہ جو آج ہو رہا ہے، اس میں کل ایک بڑی کمال چیز آئی، بہت بڑے اسکالر ہیں جی، مذہبی اسکالر ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، اور جھوٹ بولنے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے، وہ کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ ان کا نام موریا مقبول جان ہے، یہ اسکرین شاٹ دیکھ لیں،
انہوں نے ایک ٹویٹ کیا مینار پاکستان پر عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے. کل یہ مینار پاکستان ہے جہاں پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا ہے. یہ کیئر ٹیکر حکومت ہے جس نے صاف شفاف الیکشن کروانے یہاں چھوڑے جانے والا پانی پورے پنجاب کابینہ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے. اب خود شرم سے ڈوبے. وجہ یہ اچھا خود تو خیر شرم ہوگی نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. ٹویٹ اس لیے ڈیلیٹ کر دیا کہ لوگوں نے وہ جو تصویروں نے شیئر کی تھی نا، وہ 2021 کی تصویر تھی، بارشوں کی تصویر تھی، لوگوں نے نکال کر رکھ دی کہ یہ تصویر ہے. اور پھر ویڈیوز سامنے آ گئیں. عامر میر صاحب ہے میرا خیال ہے، یہ والے عامر میر نہیں، دوسرے والے عامر میر، عمران میر صاحب جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ویڈیوز شیئر کی کل جب وہاں پر تیاریاں ہو رہی تھیں، اسٹیج لگ رہا تھا، کنٹینر پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو پی ٹی آئی کا اسٹیج بن رہا ہے، یہ تو ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، تو آپ کو کہاں سے بارش نظر آ گئی. لیکن ہوتا ہے بعض اوقات، ہوتا ہے بھئی بندہ کچھ بھی کہہ دے تو سنی جاتی ہے. پھر ایسی بارش ہوئی لاہور میں کہ جتنا پانی انہوں نے دکھایا اس سے زیادہ پانی جمع ہو گیا. اب دیکھتے ہیں آج بھی بارش ہونی ہے، اللہ کرے اللہ خیر ہی رکھے، کیونکہ بارشیں فصلوں کے لیے نقصان دہ ہیں. تو اگر آج بھی بارش ہو جاتی ہے تو پھر تو کیچڑ و کیچڑ ہوگا، ظاہر ہے پھر کیسے جلسہ کریں گے. کر تو لیں گے عمران خان صاحب، ان کے لوگ، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں وہ لوگ کر لیتے ہیں. لیکن جو جھوٹ کا پروپیگنڈا، عمران خان صاحب نے بھی ایسے ایسے جھوٹ بولے ہوئے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں انہوں نے فلسطین کے بچوں کے اوپر ہونے والے مظالم کی تصویریں وغیرہ کر کے نہ کہا کشمیریوں کی ہیں، تو اقوام متحدہ والوں نے کہہ دیا جھوٹی تصویریں لے کر آئے ہو. شیریں مزاری نے حرکت کی تھی. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان صاحب 2018 میں 7 گئے تھے جلسہ کرنے، اور وہاں پر انہوں نے جلسہ کیا اور تصویر لگا دی مینار پاکستان کی اور شیئر کر دی عمران خان نے بھی، باقیوں نے بھی، کہ جی دیکھیں 7 میں سندھ میں ہم نے فتح کر لیا، پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا. تو وہاں سے لوگوں نے وہ کر دیا، سرکل کر دیا مینار پاکستان کو کہ چلو جلسہ تو بڑا ہوا، مینار پاکستان 7 میں کب آ گیا. ابھی ریسنٹلی آپ کو میں بتاتا ہوں، جب عمران خان صاحب کے گھر اپنا احتجاج کی عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی تھی، روزانہ کہتے پولیس آپریشن کرے گی، پہنچو، تو اس دوران ایک تصویر سب نے شیئر کی کہ یہ مینار پاکستان اپنا زمان پارک کے باہر ہزاروں لاکھوں کا مجمع، تو وہ اس کے اندر مجمع کے اندر لبرٹی چوک تھا، یعنی لبرٹی چوک زمان پارک منتقل ہو گیا. تو اس طرح کے جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ بہت بولتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو اکثر اوقات تو ڈیلیٹ نہیں کرتے، کبھی کبھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. جیسے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کل پرسوں ڈیلیٹ کیا تھا، وہ بھی جھوٹ پر مبنی تھا، اور وہ بعد میں عمران خان صاحب اس سے بھی دوڑ گئے تھے. اس سے بھی یہ اپنا اولیاء مقبول صاحب دوڑ گئے. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں بیسیکلی لوگوں کو، لوگ جن کے خالی ذہن ہوتے ہیں بیچارے، جو معصوم ہوتے ہیں، جو اس طرح کے جھوٹ، جو تنگ ہیں حالات سے، اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈا میں آ جاتے ہیں، ان کو بیسیکلی ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اپنے جھوٹوں سے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا صرف یہ تو استعمال نہیں کر رہے، باقی بھی کر رہے ہیں، تو پھر اب مسلسل روزانہ ان کے کئی ٹویٹ ان کو ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.